ایک خاتون جھاڑو لگاتی تھی، برتن صاف کرتی تھی۔ ایک دن بیٹی کو مدرسے میں چھوڑنے آئی، پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا تم اپنے فاقے کو یا چھپاؤ یا بیٹی کو قرآن پڑھاؤ؟ وہ مسکرائی، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگی بیٹی کو صرف ڈگری نہ دو، دین دو، لباس دو مگر حیا کی لباس دو، زبان دو مگر قرآن والی زبان دو، بیٹی کو آنکھ دو مگر اللہ سے ڈرنے والی آنکھ دو۔ محترم ماؤں بہنوں، آج ہم جس موقع پر جمع ہیں یہ صرف رزلٹ ڈے نہیں، یہ اس محنت، دعا، آنسو اور قربانی کا دن ہے جو ایک ماں دیتی ہے، جو ایک طالبہ اٹھاتی ہے، جو ایک معلمہ سکھاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا پھل دنیا میں ڈگری کی صورت میں اور آخرت میں جنت کی بشارت کے طور پر ملتا ہے۔ علم وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، نگاہوں کو پاک کرتا ہے، زبان کو صدق سے بھر دیتا ہے اور دل کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا بچپن تھا۔ ماں نے تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ گھر غریب، ماں کے پاس کچھ نہ تھا۔ 40 دینار کپڑوں میں سی دیے اور کہا بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ راستے میں قافلہ لوٹنے والے ڈاکو ملے، سب کے سامان لوٹے۔ شیخ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا جی 40 دینار کپڑوں میں سلے ہیں۔ سب ہنسنے لگے، اتنے سادہ ہو، بتا دیا۔ فرمایا ماں نے وعدہ لیا تھا جھوٹ نہ بولو، کیسے توڑ دیتا؟ ڈاکو کا سردار لرز گیا، کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں اور یہ بچہ اپنی ماں کے وعدے کو بچا رہا ہے۔ وہ ڈاکو وہی تائب ہوئے اور باقیوں نے بھی توبہ کی اور قافلہ نیکی کا قافلہ بدل گیا۔ ایک ماں کا سچا دین اور ایک بچے کا سچا کردار پورے گروہ کو ہدایت دے گیا۔ آج کی ماں، آج ہم اپنی بیٹی کو کیا دے رہے ہیں؟ فیشن والے کپڑے، مہنگے فون، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیشن، لیکن علم، دین، کردار، حیا یہ سب چھوڑ دیا۔ یاد رکھو عالمہ بیٹی بنانا ماڈل بیٹی بنانے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ایک بچی مدرسہ میں پڑھتی تھی، بہت محنت کی لیکن رزلٹ میں فیل ہو گئی۔ گھر جا کر ماں کے سامنے روئی، امی میں ناکام ہو گئی۔ ماں نے کہا بیٹی فیل وہ ہے جو دین پر عمل نہ کرے، تو نے نیت کی تھی اللہ کے لیے، بس یہی کافی ہے۔ ماں نے دعا کے لیے سجدہ کیا۔ اگلے سال وہی بیٹی نہ صرف پاس ہوئی بلکہ ٹاپر بنی، پھر مدرسہ میں پڑھانے لگی۔ اور ایک دن اس طرح آیا، ایک وقت اس طرح آیا کہ اسی ماں کی قبر پر روزانہ بچیاں قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرتی ہے۔ دنیا کے رزلٹ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کی فکر کرو۔ بیٹیوں تم پر اب عمل کی باری ہے، تمہیں قرآن کو اپنے کردار میں لانا ہے، تمہیں موبائل، فیشن، سستی، غفلت سے بچنا چاہیے، تمہیں اگلی نسلوں کی ماں بننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا ایک فائدے کی چیز ہے اور اس کا سب سے بہتر فائدہ نیک عورت ہے۔ تم اگر نیک ہو گئی تو گھر، معاشرہ، امت سب نیک ہو جائے گی۔ ایک خاتون جھاڑو لگاتی تھی، برتن صاف کرتی تھی۔ ایک دن بیٹی کو مدرسے میں چھوڑنے آئی، پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا تم اپنے فاقے کو یا چھپاؤ یا بیٹی کو قرآن پڑھاؤ؟ وہ مسکرائی، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگی دنیا میں فاقے سہ لوں گی
پر بیٹی جاہل رہی تو قبر میں جواب کیسے دوں گی؟ بیٹی حافظہ بنی، عالمہ بنی، ماں دنیا سے چلی گئی، اور وہ بیٹی دن میں 3 پارے روزانہ قرآن پڑھتی ہے۔ ماں کی قبر میں روز روشنی پہنچتی ہے۔ ماں نے فاقہ کیا، بیٹی نے ماں کو جنت کا تحفہ دیا۔ بیٹی کو صرف ڈگری نہ دو، دین دو، لباس دو مگر حیا کی لباس دو، زبان دو مگر قرآن والی زبان دو، بیٹی کو آنکھ دو مگر اللہ سے ڈرنے والی آنکھ دو۔ کبھی کبھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ مال، نہ طاقت، نہ ظاہری اسباب، لیکن اگر ماں کی دعا ساتھ ہو تو وہ فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا ہے۔ ایک نوجوان ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر وقت غفلت، غلط صحبت، ماں کی نصیحت پر کان نہ دہراتا۔ ماں راتوں کو اٹھتی، سجدے میں گڑ گڑا کر دعا مانگتی، اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں بڑا کیا اور ان کو فرعون کے گھر میں سیدھا راہ پر چلا دیا، میری گمراہ اولاد کو بھی راہ دکھا۔ کبھی ماں روزے رکھتی ہے، کبھی صدقہ دیتی ہے، کبھی تہجد پڑھتی ہے۔ کچھ سالوں بعد وہی بیٹا دین کی طرف پلٹا، قرآن کا طالب علم بنا، حدیث پڑھنے لگا، پھر ایسا عالم بنا کہ سینکڑوں لوگوں کو دین پر لے آیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس نے روتے ہوئے کہا، میری ماں کے سجدوں کی طاقت نے مجھے کھینچ لیا۔ آج اگر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ زیور، نہ جائیداد، نہ ڈگری، لیکن ماں تو دعا کر سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی کسی کو عالم نہیں بنا سکتی اگر ماں کی دعا نہ ہو، اور اگر ماں کی دعا ساتھ ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کا تعلق یمن کے علاقے قرن سے تھا، اسی نسبت سے انہیں قرنی کہا جاتا ہے۔ آپ تابعین میں شامل تھے، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پایا مگر نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اویس قرنی رحمہ اللہ کی والدہ بوڑھی تھی، نابینا تھی اور بیمار، اور ان کا اکلوتا سہارا اویس ہی تھے۔ وہ ان کی خدمت میں اس درجہ مگن رہتے کہ دن بھر لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتے، کھانا تیار کرتے، دوا دیتے، صفائی کرتے، کپڑے دھوتے اور ان کے آرام کا ہر پہلو خود سنبھالتے۔ ان کی والدہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اے اویس، میرا جی چاہتا ہے کہ تو مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، مگر میری یہ حالت ہے کہ اگر تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ دے تو میں بے سہارا ہو جاؤں گی۔ اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اما اگر آپ اجازت دے گی تو ہی میں جاؤں گا، ورنہ آپ کی خدمت ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی بات ان کے روحانی مقام کا بنیاد بنا۔ نبی علیہ السلام کا حضرت اویس رحمہ اللہ تعالی کا ذکر کرنا، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے فرمایا، یمن کی طرف سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کے بدن پر سفید داغ ہوگا، جو دعا کرے گا اللہ تعالی قبول فرمائے گا۔ اس کی ایک ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، اگر تم میں سے کسی کو اسے دیکھنے کا موقع ملے تو اس سے دعا کروانا۔ اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کا دل بے تاب تھا نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے، مگر ان کی ماں نے کہا، ایک دن کے لیے جا سکتے ہو مگر رات کو واپس آ جانا۔ وہ یمن سے مدینہ پہنچے، لیکن بدقسمتی سے نبی علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔
اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی نے دروازے کو چوم کر لوٹنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ماں سے وعدہ کیا تھا کہ رات ہونے سے پہلے واپس آنا ہے۔ بعد میں جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور یمن سے آنے والے قافلوں سے حضرت اویس رحمہ اللہ تعالی کو ڈھونڈتے، حتیٰ کہ جب ایک قافلہ آیا تو پوچھا کیا تم میں سے اویس نام کا کوئی ہے؟ کہا گیا ہاں، ایک درویش سا شخص ہے، بکریاں چراتا ہے، لوگوں سے الگ تلگ رہتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ خود ان کے پاس گئے اور فرمایا تو اویس ہے؟ اس نے عاجزی سے جواب دیا جی میں حقیر سا بندہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر کیا ہے، کہا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو، میرے لیے دعا کرو۔ اویس رحمہ اللہ نے فرمایا آپ خلیفہ ہے، آپ مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تمہاری ماں کی خدمت نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھولتی ہے۔ ماں کی خدمت نے انہیں دعا کا مجرب بندہ بنا دیا۔ ان کی زندگی سادگی، خلوت، فقر، خدمت اور تقوی کا نمونہ تھی۔ کبھی کسی دربار یا شہر کی طلب نہ کی، نہ خود کو ولی کہا، نہ کسی نے ظاہری کمالات دیکھے مگر اندر کا نور۔ والدہ کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ اخلاص اور نیت بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ کبھی شہرت یا مقام نہ مانگو، بلکہ بس صرف دل سے ماں کے لیے دعا اور خدمت کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔